بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ہماری یہ ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کے باطن میں چھپے بہت سے سوالوں کے آپ جواب جان سکیں۔ ہمارے دل میں کبھی کبھی سوال آتا ہے، اللہ مجھے جواب کیوں نہیں دیتا؟ جب آپ غیر مطمئن ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی نصیحت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ لوگ کہتے ہیں اللہ سے بات کرو، وہ اس مشکل سے نکالنے کا راستہ بنا دے گا۔ تمہارا کام صرف مانگتے رہنا ہے۔ لیکن جب آپ دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں تو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ تمہیں سن ہی نہیں رہا؟ تمہاری دعا کا جواب کیوں نہیں آتا؟ کیا تم اس لائق ہو کہ تمہیں سنا جائے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص خوشحالی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کا عادی ہو اور پھر مشکل اس پر آن پڑے اور وہ اس میں بھی دعا کرے تو اس کی آواز آسمانوں میں پہنچتی ہے اور فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ ایک جانی پہچانی آواز آئی ہے، آؤ اللہ سے اس کی شفاعت کریں۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص خوشحالی میں دعا نہیں کرتا پھر اسے مصیبت آ جاتی ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ آواز پہلے کبھی نہیں سنی اور وہ اس کی شفاعت نہیں کرتے۔ آپ خود سے پوچھئے کہ آپ کی آواز کتنی بار آسمانوں میں پہنچتی ہے؟ صرف تب جب آپ کی زندگی بکھرنے لگتی ہے۔ مصیبت اور مشکل کے بارے میں اچھی بات یہ ہے کہ ان کے ذریعہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق قائم کر سکتے ہیں جو صرف مصیبتوں پر ہی منحصر نہ ہو۔ جب تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مشکل ترین دور آیا تو انہوں نے اللہ سے ایسے بات کی جیسے کسی گہرے دوست سے بات کی جاتی ہے جسے وہ پہلے سے جانتے تھے، اور انہوں نے پورے وثوق سے کہا، بلا شبہ میرا رب تو یقیناً بہت دعائیں سننے والا ہے۔ اور سیدنا زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو ایسے ہی پکارا تھا، اور اے میرے رب میں تجھے پکارنے میں کبھی نامراد نہیں رہا۔ سورہ مریم آیت نمبر 4۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا سن کر آپ کو لگے گا کہ وہ تو بہت بڑے امیر ہوں گے اور ان کے محلات اور اولاد ہوگی، جبکہ وہ تو اپنی زندگی کی 9ویں دہائی میں ایک بڑھئی تھے اور بہت سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی اور ان کی بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود سیدنا زکریا علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تو نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ اب یہ باتیں آپ کی زندگی میں کیسے لاگو ہوتی ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اب پورے یقین سے دعا مانگتے ہیں۔ آپ کو امید ہے کہ آپ کی دعا کا جواب ضرور آئے گا۔ آپ اپنی زندگی میں ضروری تبدیلیاں بھی لا رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، فتنہ پرور چیزیں آپ کی راہ میں سر اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ماضی کے گناہ آپ کی زندگی میں ایک کے بعد ایک امتحان بن کر آ رہے ہیں کہ اللہ نے نہیں کہا تھا کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھائے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ پھر آپ کی زندگی میں آزمائشیں اتنی تیزی سے کیوں آ رہی ہیں؟ اور جب آپ کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ مایوس نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو اپنا معمول بنا لیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ مشکلات کبھی ختم نہیں ہوں گی، تو سوچیے کچھ لوگ مسلسل مشکلات کے باوجود اتنے پر امید کیسے ہوتے ہیں؟ میرا اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا تعلق کیوں نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ اب آپ صرف مشکل میں تو عبادت نہیں کرتے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ سجدے میں دیر تک روتے اور دعا مانگتے رہتے تو دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہے
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازیں، سجود، مشکلات اور آسانیوں میں ایک جیسے ہوتے تھے۔ البتہ ہم میں سے کئی لوگوں کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی مصائب کی کڑوی دوا تجویز کرتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے مقصد کو پا لیں، اور جیسے گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا محرک ہو سکتا ہے، ایسے ہی مشکلات اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا رزق وہ بہترین رزق ہے جو آپ دعا کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری مشکل کے حل ہونے سے پہلے ہم اپنے سینے میں وسعت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو رہی ہوتی ہے اور ایمان ہمارے دل میں جگہ بنا رہا ہوتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اس سے دعا مانگی ہے، تو کیا اب تک میرے مسائل دور نہیں ہو جانے چاہیے تھے؟ تو سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یقین کے ساتھ پکارو، اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے بہت عرصے بعد اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور سب سے بڑا اجر صبر کے ساتھ جواب کا انتظار کرنے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنا پسند کرتا ہے، اور بہترین عبادت صبر کے ساتھ راحت کا انتظار کرنا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کہتا ہے، میں نے دعا کی لیکن اس کی طرف سے مجھے جواب نہیں آیا، تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے دعائیں ضائع مت کریں، آپ کی وہ دعا دنیا بدل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدلتی، اور عمر کو نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بڑھاتی۔ اس میں حکمت ہے۔ ہم خالص دعائیں تب مانگتے ہیں جب ہم شدت سے کسی شے کو خود سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ دعا کے علاوہ کوئی شے برائی کو آپ سے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، اور ہمیں مال خرچ کرنے اور اللہ کی راہ میں وقت لگانے سے روکتی ہے۔ وہ یہ سوچ ہے کہ ہم کسی بہتر شے سے محروم ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اچھے اعمال کے علاوہ کچھ بھی ہمارے وقت اور رزق میں برکت کا باعث نہیں بنتی۔ چنانچہ مفہوم حدیث ہے کہ دعا برائی کو دور کرتی ہے اور نیکیاں اچھی تقدیر لاتی ہے۔ اب اچھا اور برا کیا ہے؟ دعا کے بارے میں خوبصورت بات یہ ہے کہ دعا صرف آپ کی خواہش تک محدود نہیں رہتی، کہ جو آپ نے اپنی محدود سوچ سے اپنے لیے مانگا، جو آپ نے سوچا آپ کے لیے بہترین ہے، اللہ آپ کی خواہش کے مطابق جواب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کے مطابق جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کی ضرورت کے مطابق جواب دیتا ہے۔ دعا کے بارے میں خوبصورت چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ صرف آپ کی درخواست تک محدود نہیں ہے، جو آپ کی اپنی زندگی کے بارے میں آپ کے محدود تصور سے آتی ہے، اور جو آپ کے خیال میں آپ کے لیے بہترین ہے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کا جواب 3 طرح سے دیتا ہے۔ تمہاری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا پھر اس کے برابر کسی برائی کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے امتحان پاس کرنے کے لیے جو دعا کی، ہو سکتا ہے اسی سبب آپ سے یا آپ کے خاندان سے کوئی آفت کو دور کر دیا گیا ہو۔ آپ نے کسی انٹرویو کے لیے دعا مانگی اور آپ کو اس سے بہتر کوئی نوکری دے کر اس دعا کو قبول کیا گیا ہو، یا آپ کی صحت کے لیے مانگی گئی دعا آخرت میں بے حساب انعامات کی صورت میں قبول کر لی گئی ہو، کہ آپ خواہش کرنے لگیں کاش آپ کی کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور جب تک آپ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ڈالنے والے گناہوں کو نہیں چھوڑتے، تب تک آپ دعا سے اپنی زندگی نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان
قبول کر لیں، خواہ اس وقت آپ اس کی حکمت نہ سمجھ رہے ہوں، کیونکہ جس رب نے اتنا عرصہ آپ کی پکار کا انتظار کیا، آپ اس کے جواب میں اتنی جلدی کیوں مچا رہے ہیں؟ لیکن صرف اتنا جان لیں کہ اس نے آپ کو دعا کرنے کا موقع دیا، کیونکہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ دینا چاہتا ہے۔ اور جب وہ دعا کے لیے آپ کی زبان کو حرکت کی اجازت دیتا ہے تو جان لیں کہ وہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن دعا کے مختلف مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سیکھتے ہیں، اور اب آپ کو اس ذات پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ان کا جواب نہیں آتا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ایسا اس لیے ہے کہ تم اللہ کو جانتے ہو اور اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے۔ تم قرآن جانتے ہو، مگر تم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تم اللہ کی نعمتوں سے کھاتے ہو اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تم جنت کو جانتے ہو، مگر تم اس کی جستجو نہیں کرتے۔ تم جہنم کو جانتے ہو اور تم اس سے بھاگتے نہیں۔ تم شیطان کو جانتے ہو اور تم اس سے لڑتے نہیں، تم اس کی بلکہ پیروی کرتے ہو۔ تم موت کو جانتے ہو اور تیاری نہیں کرتے، اس لیے کہ تم مردوں کو دفن کرتے ہو اور اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ تم اپنے عیبوں کو نظر انداز کرتے ہو اور دوسروں کے عیبوں میں مصروف رہتے ہو۔ چنانچہ تم یہ کہہ کر اپنے رب کے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرو کہ اس نے تمہاری دعا کا جواب دینے میں تاخیر کر دی، بلکہ اپنے خلاف اس بات کا دعویٰ کرو کہ تمہارے عمل میں کمی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے رحمت میں حائل رکاوٹیں دور کر دیں تو ہم اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا سامان کر سکتے ہیں۔ دعا وہ مضبوط ہتھیار ہے جو آپ کی ضروریات، عزائم اور خوابوں کو پورا کر سکتا ہے۔ ہر دعا آپ کو کسی شے کے قریب یا کسی شے سے دور کر رہی ہے۔ تو جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے زیادہ مشکل سے گزر رہے ہیں اور ان کا دگنا اخلاص آپ کو حیران کرے تو آپ ان کے عمل کو اپنا لیں، اور یاد رکھیں کہ آپ جس رب سے دعا کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ آپ کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہترین ہے۔ تو شاید اس ساری تاخیر کا مقصد آپ کو صبر سکھانا ہے، ویسے ہی جیسے اللہ نے اب تک آپ کے اس نہ پکارنے پر صبر کیا۔ ہو سکتا ہے آپ کے سالہ سال اللہ کو نظر انداز کرنے کے باوجود اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہو۔ یہ دعا کی قبولیت کے اس راستے میں بہت ٹھوکریں لگ سکتی ہیں، جن کا مقصد آپ کی بھلائی کے سوا کچھ نہیں۔ عزیز سامعین، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔